فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مکتوب 31 ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ امام علیہ السلام کی وصیت ہے جو آپ علیہ السلام نے صفین سے واپسی پر مقام حاضرین جو کہ شام کے نزدیک واقع ہے اس پر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام تحریر فرمائی۔ یہ مکتوب 31 جو کہ 29 حصوں پر مشتمل ہے اور کتاب کے صفحہ 373 سے شروع ہو کے 566 تک جائے گا، اور ہم یہاں پر کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر یہ مکتوب پڑھنے جا رہے ہیں، مولا کی وصیتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ عظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، والیوم 9 جہاں پر شرح نہج البلاغہ میں یہ آخری مکتوب ہے۔ والیوم 9 میں یہ آخری مکتوب جس کا نمبر مکتوب 31، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ تمام مولا کی وصیتیں ہیں، اور یہ مکتوب تفصیلات کے حساب سے یعنی حصوں کے حساب سے ہم دیکھیں تو 29 حصوں پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو کوشش کریں گے کہ جلد ہی مکمل کر لیں، لیکن یقیناً یہ وہ وصیتیں ہیں کہ جو ہم سب کے لیے بے حد رہنمائی کرنے والی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مکتوب پر ایک نظر ڈالیں تو آئیے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں مکتوب کی سند۔ مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف کے مطابق یہ مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کے مشہور ترین مکتوبات اور وصیت ناموں میں سے ہے۔ اسلامی برجستہ دانشوروں کے ایک گروہ نے اسے سید رضی رحمہ اللہ کے تولد سے پہلے اپنی کتب میں نقل کیا ہے، جیسے کلینی رحمہ اللہ نے کتاب رسائل میں، مرحوم حسن بن عبداللہ عسکری جو کہ اساہید شیخ صدوق انہوں نے کتاب الزواجر والمواعظ میں، اور عقد الفرید کے مؤلف نے اپنی کتاب کے باب مواعظ الآباء الانبیاء مواعظ الآباء الابناء اس کے 2 حصوں میں، اور کتاب تحفہ العقول، اس کو ہجے کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا نقطوں کا میں انک پھیلی تھی۔ ایک کتاب ہے تحفہ العقول، توئے ہے فے الف لام عین قاف واو لام، تحفہ العقول کے مؤلف حسن بن علی بن شیبہ نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے اقوال کے ضمن میں اسے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ صدوق رحمہ اللہ نے بھی اس مکتوب کے بعض حصوں کو اپنی کتاب من لا یعذر الفقیہ کے 2 مقامات پر نقل کیا ہے، جبکہ سید رضی رحمہ اللہ کے بعد بہت سے دانشوروں نے اپنی کتب میں اسے نقل کیا ہے۔ مرحوم سید بن طاؤس نے کتاب کشف المحجت
الف لام میم ہے جیم تے ہے میں اس وصیت نامے کو متعدد اسناد کے ساتھ نقل کیا جو اسناد بزرگوں نے اس مکتوب کے لیے نقل کی ہیں۔ مجموعی طور پر ان کی بازگشت 6 اسناد کی طرف ہوتی ہے۔ اب بریکٹ میں 2 لائنیں لکھی ہیں کہ اور یہ تمام اسناد نیز اتنے سارے بزرگوں کی طرف سے اس کا نقل ہونا واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ اس مکتوب کی امیر المومنین علیہ السلام سے نسبت سے متعلق کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مضمون بھی اس قدر بلند ہے کہ اس کا کسی غیر معصوم امام علیہ السلام سے صادر ہونا ممکن نہیں۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ حوالہ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 307 سے لے کر 311 تک۔ اور سامعین، مکتوب کی سند پڑھنے کے بعد اب چلتے ہیں مکتوب پر ایک نظر، جو ہیڈنگ ہے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ وصیت نامہ جو مالک اشتر رضی اللہ کے نام تحریر فرمودہ مکتوب کے بعد نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام کا طویل ترین مکتوب ہے۔ درس اخلاق، تہذیب نفس، خود سازی، نفوس کی تربیت اور سیر و سلوک اللہ سے متعلق ایک مکمل درسی دورہ ہے۔ یہ مکتوب 30 حصوں پر یعنی 30 حصوں پر مشتمل ہے۔ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ 29 حصوں پر، وہ میرے خیال کوتاہی تھی، میں نے اسے کاؤنٹ کیا تو، لیکن یہاں پر ہی لکھا ہے کہ یہ مکتوب 30 حصوں پر مشتمل ہے۔ آئیے پھر ساتھ ساتھ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلے حصے میں امام علیہ السلام اپنا اور اپنے فرزند کا مکتوب کے کاتب اور مخاطب کے عنوان سے ایسے جامع الفاظ میں تعارف فرماتے ہیں کہ جو کہ مکتوب کے مجموعی مضمون سے ہم آہنگ ہے۔ دوسرے حصے میں آپ علیہ السلام مکتوب کو ایک ہمدرد اور نہایت مہربان باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کو کی جانے والی وصیت کے طور پر تحریر فرماتے ہیں۔ تیسرے سے لے کر 10ویں حصے میں آپ علیہ السلام تقویٰ، گزشتہ اقوام کی تاریخ پر غور، تمام امور میں احتیاط برتنے، دین کے بارے میں جانکاری، مشکلات اور مسائل کے مقابلے میں صبر، اللہ تعالیٰ پر توکل، اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرنے اور اس حقیقت پر توجہ کی نصیحت فرماتے ہیں کیونکہ جوانوں کے قلب و روح ہر قسم کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس مطلب پر تاکید فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ اپنی زندگی بھر کے تجربات کو بغیر کسی تکلیف کے تمہارے اختیار میں قرار دے رہا ہے۔ پھر امام علیہ السلام جہاں تک ہو سکے کتاب خدا اور اس کی طرف سے حلال و حرام کردہ چیزوں سے آشنائی کی نصیحت فرماتے ہیں۔ آخر میں گزشتہ صالحین کی سیرت پر عمل کرنے اور شبہات سے پرہیز کی تاکید فرماتے ہیں مولا۔ پھر لکھا ہے 11ویں سے 20ویں حصے تک ان حصوں میں انسان کی معلومات کے مقابلے میں اس کے مجہولات کے زیادہ ہونے سے متعلق فرماتے ہیں اور حق سے ہر قسم کے انحراف سے خبردار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی تاکید فرماتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے بغیر انسان کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد مسئلہ توحید پر تاکید فرماتے ہیں اور صفات خداوند تعالیٰ میں سے بعض بیان فرماتے ہیں اور پھر ایک خوبصورت مثال پیش کرتے ہوئے دنیا کی ناپائیداری کی منظر کشی فرماتے ہیں۔ پھر اپنے فرزند ارجمند کو یہ درس سکھاتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں فیصلے کے لیے خود کو میزان اور معیار قرار دے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے اور جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ پھر
بعض اہم اخلاقی آفات جیسے خود بینی وغیرہ کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں اور خدمت خلق کو آخرت کے لیے ایک اہم توشہ قرار دیتے ہیں اور آخرت کے سفر میں موجود دشوار گزار راستے سے متعلق خبردار فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کی اہمیت اور اس کے بارے میں کہ دعا ہی تمام خیرات و برکات کی کنجی ہے تفصیل سے مولا گفتگو فرماتے ہیں اور خلقت انسان کے اصل مقصد کو جو کہ آخرت کی ابدی زندگی ہے نہ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی اپنے فرزند کے لیے واضح کر دیتے ہیں۔ 20ویں سے 30ویں تک ان حصوں میں موت کی یاد کو بیداری کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور دنیا پرستوں کی راہ پر چلنے سے مولا خبردار فرماتے ہیں۔ عمر کے ناخواستہ اور تیزی سے گزر جانے کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں اور تہذیب نفس اور دور دراز آرزوؤں سے اجتناب کے طریقوں کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بعض اخلاقی مسائل کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے ان پر عمل کی تاکید فرماتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ رہن سہن کے طریقے کے بارے میں فرماتے ہیں اور اس سلسلے میں چند اہم نکات کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور حقوق الناس کی رعایت اور مسلمان بھائیوں سے نیکی پر زور دیتے ہیں۔ اس کے بعد کسب روزی میں حرص و لالچ سے دوری کے بارے میں مولا گفتگو فرما رہے ہیں۔ پھر خواتین کی حرمت اور ان سے نیک برتاؤ کے بارے میں نصیحت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد امور زندگی کے نظم و انتظام اور کاموں کی افراد میں تقسیم سے متعلق فرماتے ہیں۔ پھر آخر میں اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے اور اس سے دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کی درخواست کی نصیحت کے ساتھ مکتوب کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ ایک اور نکتہ جس کی طرف یہاں توجہ لازم ہے وہ یہ کہ اس مکتوب کا مخاطب نہج البلاغہ کے اکثر متون میم تے واو نون کے مطابق امام حسن مجتبی علیہ السلام ہیں اور مکتوب کے اکثر راوی ترق جو ہے اس کی ہجے کرتے ہیں، روائی ترق رے واو الف حمزہ چھوٹیے اور توئے رے قاف اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اس مکتوب کی تشریح میں علامہ تستری رحم اللہ کے مطابق 5 ہیں، ان میں مخاطب آپ علیہ السلام ہیں، آپ ان سے مخاطب ہیں اور ان ترق توئے رے قاف اور ان ترق میں سے صرف ایک میں مخاطب محمد بن حنفیہ قرار دیے گئے ہیں۔ بعض شارحین نے دوسرے مطلب پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ مخاطب محمد بن حنفیہ ہیں اور ظاہراً ان کی دلیل یہ ہے کہ اس مکتوب کی بعض تعبیرات اپنے مخاطب کی نسبت سے مقام عصمت کے موافق نہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے کی جانے والی نصیحتوں میں اس قسم کی تعبیرات رائج ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اہم نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ اس مکتوب کا مخاطب ایک ہے لیکن مقصد دنیا کے تمام شیعہ اور مسلمان بلکہ سبھی اولاد آدم ہیں۔ گویا امام علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ کے طور پر گفتگو فرماتے ہیں اور اپنے مخاطب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو سبھی فرزندوں کے طور پر پیش نظر رکھا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام علیہ السلام کو امامت و عصمت کے اپنے بلند مرتبے کے سبب واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک بڑی غلطی ہے، کیونکہ امامت و عصمت کا بلند مقام اخلاقی اہم مسائل پر تاکید کے ساتھ ہرگز منافات نہیں رکھتا، میم نون الف فے الف تے منافات نہیں رکھتا۔
اسی لیے جب امام علیہ السلام بستر شہادت پر تھے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ان کا نام لے کر مخاطب فرمایا اور انہیں کچھ ہدایات فرمائی، تو یقیناً آپ علیہ السلام اس وقت مقام امامت و عصمت سے غافل نہ تھے۔ اسی طرح بعض کا یہ کہنا ہے کہ جو کہ درست نہیں ہے کہ اس مکتوب کی تحریر کے وقت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال یعنی 30 ایئر سے زیادہ تھی، اور یہ اس مکتوب کی اس تعبیر سے سازگار نہیں کہ جوان دل ہر قسم کی تعلیمات کی قبولیت کے لیے آمادہ ہوتا ہے، کیونکہ 30 سال کی عمر میں انسان جوان ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نقطہ بھی بیان ہوا کہ اس مکتوب کے مخاطب سب ہی انسان امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند کے بطور ہیں۔ قابل توجہ ہے کہ کتاب الامامت و سیاست میں آیا ہے کہ داستان ثقیفہ میں جب ابو عبیدہ جراح نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو خلافت سے برکنار کرنا چاہا تو کہا کہ یبنا اما انکا حدیث السنن و ہاؤلائی مشیحت قومکا، کہ اے چچا زاد ابھی آپ جوان ہیں اور یہ حضرت ابو بکر وغیرہ آپ کی قوم کے بزرگ اور تجربے کار لوگ ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ 29۔ پھر لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت امام علیہ السلام کی عمر 30 سال سے زیادہ نہ تھی، 30 ایئر سے زیادہ نہ تھی۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے جو کہ مکتوب 31 ہے وصیت نامہ، اس پر ایک نظر کے حوالے سے کہ عنوان سے تمام تفصیلات جان لی، اور اب آئیے جو کل 30 حصے 30 حصے ہیں اس مکتوب کے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا حصہ عربی میں آغاز ہوتا ہے من الولد الفانی، من الولد الفان المقر للزمان المدبر، اور یہاں پر آگے چلتے ہیں، اختتام ہوتا ہے وخلیفۃ الامواتی۔ ترجمہ، یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جو فنا ہونے والا اور زمانے کے تصرفات کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر خاتمے کے قریب ہے اور وہ دنیا کے مصائب کے سامنے سپر انداختہ ہے، مرنے والوں کی بستی میں مقیم ہے اور کل یہاں سے کوچ کرنے والا ہے۔ اس فرزند کے نام جو دنیا میں اور وہ امیدیں رکھے ہوئے ہے جو حاصل ہونے والی ہیں اور ہلاک ہو جانے والوں کے راستے پر گامزن ہے، بیماریوں کا نشانہ اور روزگار کے ہاتھوں گروی ہے، مصائب زمانے کا ہدف اور دنیا کا پابند ہے، اس کی فریب کاریوں کا تاجر اور موت کا قرض دار ہے، اجل کا قیدی اور رنج و غم کا ساتھی ہے، مصیبتوں کا ہم نشیں ہے اور آفتوں کا نشانہ، خواہشات کا مارا ہوا ہے اور مرنے والوں کا جانشین۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے اس پہلے حصے کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ یہ مکتوب کس کی طرف سے اور کس کے نام ہے۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے اس ہیڈنگ میں۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ حصہ در حقیقت مکتوب کے عنوان کو واضح کرتا ہے، کیونکہ معمولاً خط کے آغاز میں یوں لکھا جاتا ہے کہ من فلان الا فلان، یعنی فلاں کی طرف سے فلاں کے نام۔ امام علیہ السلام اپنا اور اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کا نام ذکر کرنے کی بجائے کچھ اوصاف کے ذکر کے ذریعے مستقبل سے متعلق بہت سے اہم نصائح کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام 6 صفات اپنے اور 14 امام حسن علیہ السلام کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور مکتوب کے ماحول کو ان اوصاف کے ذریعے
کاملاً واضح اور شفاف کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جو فنا ہونے والا اور زمانے کے تصرفات کا اقرار کرنے والا ہے۔ یہ تصرفات جو ہے یہ سواد سے ہیں، تے سواد رے فے الف تے، اقرار کرنے والا ہے جس کی عمر خاتمے کے قریب ہے اور وہ دنیا کے مصائب کے سامنے سپر انداختہ ہے، مرنے والوں کی بستی میں مقیم ہے اور کل یہاں سے کوچ کرنے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام ان اوصاف کے ذکر کے ذریعے اپنے مختلف مقاصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے اپنے فرزند کو یہ سمجھاتے ہیں کہ میں ان بے شمار تجربات کی روشنی میں یہ خط لکھ رہا ہوں جو میری زندگی بھر میں حاصل ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر نصیحت کرنے والا تواضع کو اپنا لے اور آمرانہ اور حاکمانہ انداز میں گفتگو نہ کرے تو اس کی باتیں بڑی اثر انگیز ہوں گی۔ تیسرا یہ کہ اگر بیٹے کو معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ جلد دنیا سے جانے والا ہے اور اسے ہی اب باپ کی جگہ سنبھالنا ہے تو اس حقیقت کو سمجھنا اسے نصیحتوں کو اپنانے کے لیے مزید آمادہ کر دے گا۔ اب یہاں پہ لفظ ہے فائن، تو فے الف نون اور اس کے ساتھ زیر ہے، لکھا ہے کہ اس کی تعبیر جو کہ اصلی میں فانی، فے الف نون چھوٹی فانی تھا، اور بعد کے جملوں میں ہم آہنگی کے لیے اس کا لفظ یا، یہ الف یا، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، یا حذف کر دیا گیا ہے۔ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے اپنی عمر کا اکثر حصہ گزار دیا ہے اور اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، کیونکہ امام علیہ السلام نے یہ باتیں اس وقت بیان فرمائی ہیں کہ ظاہراً آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال سے زیادہ تھی۔ اب لفظ ہے المقرر للزمانی، زمانے کے سخت اور تلخ و شیریں حوادث کی طرف مولا کا اشارہ ہے کہ جو خواہ نہ خواہ پیش آ کر ہی رہتے ہیں۔ المدبر الاموری، اس مطلب پر تاکید ہے کہ عمر میری اب آخر کو پہنچی ہے، اور لفظ المستسلم للدنیا یعنی انسان پر حوادث کے غلبے کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور پھر لفظ الساکن مساکن الموتا، اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں وہ اکثر و بیشتر اگلوں کے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے بنایا اور ہم ان میں بس گئے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بناتے ہیں اور آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر لفظ والزائن انہا غدن، دنیا سے رخصتی کی گھڑی کے قریب ہونے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، یعنی میں ان تمام خصوصیات اور حالات سے آگاہی کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ مکتوب لکھ رہا ہوں، اور پھر اپنے مخاطب کا نام لیے بغیر اس کی 14 صفات بیان فرماتے ہیں مولا۔ ترجمہ: اس فرزند کے نام جو دنیا میں وہ امیدیں رکھے ہوئے ہے جو حاصل ہونے والی ہیں اور ہلاک ہو جانے والوں کے راستے پر گامزن ہے، بیماریوں کا نشانہ اور روزگار کے ہاتھوں گروی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ مصائب زمانہ کا ہدف اور دنیا کا پابند ہے، اس کی فریب کاریوں کا تاجر اور موت کا قرضدار ہے، اجل کا قیدی، رنج و غم کا ساتھی ہے اور مصیبتوں کا ہم نشیں ہے، آفتوں کا نشانہ اور خواہشات کا مارا ہوا ہے اور مرنے والوں کا جانشیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پہلا وصف جو امام علیہ السلام اپنے فرزند کے لیے یا دوسرے الفاظ میں تمام انسانوں کے لیے ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں کچھ ایسے کاموں کے پیچھے لگتے ہیں کہ جن کا حصول ممکن نہیں، کیونکہ انسان ایک ایسی دنیا چاہتا ہے جو ہر قسم کی مشکلات، رنج و غم اور ناکامیوں سے عاری ہو، حالانکہ دنیا کی طبیعت میں ہی مشکلات اور رنج و مصائب ملے ہوئے ہیں۔ پھر لفظ السالکی سبیلا من قد ہلکا کا مفہوم یہ ہے کہ سبھی انسان اسی راہ پر گامزن ہیں جس کی انتہا موت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت،
سورہ آل عمران آیت 185، اور اس میں کسی بھی قسم کا استثناء ذکر نہیں ہوا ہے۔ لفظ پھر یہاں پہ عربی کا ایک جملہ کہ غرض الاسقامی در حقیقت گزشتہ عبارتوں کے لیے ایک وضاحت ہے، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں خواہ نہ خواہ مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بچپنے اور جوانی میں ایک صورت میں اور بڑھاپے میں کسی اور صورت میں۔ پھر لفظ ہے رہینۃ الایامی، اس کی تعبیر اس تناظر میں ہے کہ رہینت یرغمال بنانے اور اسیر کرنے کے معنی میں ہے۔ اشارہ ہے کہ اس مطلب کی طرف ہے کہ انسان ہمیشہ دنوں کے پنجے میں گرفتار ہے جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اور پھر آخر میں اسے چھوڑ کر قبر کے حوالے کرتے ہیں، اور آخری عمر میں اسے چھوڑ کر قبر کے حوالے کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر لفظ ورمیت المصائب کی تعبیر اس لحاظ سے کہ رمیت کے معنی تیر کے ذریعے کیے جانے والے شکار کے ہیں، اور نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ آفات و مصائب جو جان و مال، عزیز و اقارب اور دوستوں سے متعلق پیش آتے ہیں، انہوں نے ہر طرف سے اسے نشانہ بنایا ہے۔ کوئی ایسا شخص پایا نہیں جاتا جو زندگی میں مختلف مصائب کا شکار نہ ہوا ہو۔ چنانچہ امام علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اور بے وفائی میں معروف ہے۔ آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف میں کہ دنیا کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ جو تیر اس پر پھینکے جاتے ہیں وہ غالباً نظر نہیں آتے کہ کس طرف سے اور کیسے پھینکے جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتا ہے کہ آفت و مصیبت کا تیر اس کی جان میں پیوست ہو چکا ہے۔ بقول شاعر، یہاں پہ عربی میں شعر ہے کہ اردو میں ترجمہ کہ اگر میری طرف کمان کے ذریعے تیر پھینکا جاتا تو اسے میں دیکھ بھی لیتا، مگر میری طرف پھینکے جانے والے تیر دکھائی دینے والے نہیں۔ پھر لفظ ہے وَعَبْدُ الدُّنْيَا وَتَاجِرُ الْغُرُورِ، اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ انسان ایک غلام کی طرح خواہشات نفس اور دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار ہے، اور یہ چیزیں اسے ہر طرف لے جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ غرور کا تاجر ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس دنیا میں جد و جہد کر کے کچھ سرمایہ حاصل کرتا ہے جو محض ایک سراب ہوتا ہے اور چند مکرو ہیلوں کا مجموعہ۔ یہ ایسا سرمایہ ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لفظ غریم المنایا کے فقرے میں انسان کو ایک ایسے مقروض شخص کی تشبیہ دی ہے مولا نے کہ جس کی قرض خواہ موت ہے، وہ موت جو اس کی جان لے لیتی ہے اور اس کے جسم کو قبر کے گڑھے میں پہنچاتی ہے، اور اسیر الموت کی تعبیر اسی مطلب کو دوسرے انداز میں بیان کرتی ہے۔ کبھی فرماتے ہیں کہ موت کا مقروض اور کبھی فرماتے ہیں موت کا اسیر۔ پھر اس کے بعد حلیف الہموم یعنی غموں کا حلیف، اور قرین الاحزان یعنی رنج و حزن کا ساتھی جیسی تعبیریں اس نقطے کی طرف اشارہ ہیں کہ انسان کی پوری زندگی گوناگوں غموں سے بھری ہوئی ہے۔ روزی کا غم، بیماری کا غم، موقعوں سے ہاتھ سے نکل جانے کا غم، بعض دوستوں کی خیانتوں کا غم اور دشمنوں کی سازشوں کا غم۔ کیا کوئی ایسا آدمی تلاش کیا جا سکتا ہے جسے پوری زندگی میں ان غموں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو؟ یہاں سکندر بادشاہ کی مشہور داستان اگر بیان کی جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس کی ماں زندہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اس کی ماں بہت غمگین ہو جائے گی، لہٰذا اس نے ایک تدبیر سوچی تاکہ اس کا غم کچھ کم ہو جائے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں میری موت پر خوب آنسو بہانا اور بین کرنا، لیکن آپ تنہا
ایسا نہ کرنا بلکہ کچھ عورتوں کو بلا لینا جو اس کام میں آپ کا ساتھ دیں، ایسوں کو بلانا جو میرے لیے گریا کریں، نہ کہ اپنے آلام و مصائب کے لیے۔ ماں نے بیٹے کی موت کے بعد اس کی وصیت پر عمل کیا اور اپنے ہمسایوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کو بلانے گئی۔ ہر ایک سے پوچھتی تھی تمہارا کوئی رنج و غم نہیں، اور پھر اپنا دکھڑا انہیں سناتی تھی۔ ایک نے کہا کہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، دوسرے نے کہا میں اپنے بیٹے کی مصیبت میں گرفتار ہوں، تیسرے نے کہا مجھے تجارت میں بڑا نقصان ہوا ہے، چوتھی نے کہا اپنی بیماری اور درد کی داستان سنا دی۔ ماں سمجھ گئی کہ اس دنیا میں کوئی بھی دل رنج و غم سے آزاد نہیں، اور مشہور ضرب المثل کہ البلیۃ اذا عمت، عین سے عمت تابت، رنج و بلا جہاں بھی عام ہو جاتی ہے قابل تحمل ہو جاتی ہے۔ اس کے مطابق بیٹے کا غم اس کے لیے قابل تحمل ہوا۔ اور اس کے بعد لفظ ہے، جملہ ہے مولا کے کلام کا کہ وَنَسُبِ الْآفَاتِ وَسَرِيعِ الشَّهْوَاتِ وَخَلِيفَةِ الْأَمْوَاتِ کی تعبیر اس اعتبار سے ہے کہ نصب نون صاد بے کے معنی تیروں کے نشانوں اور اہداف کے ہیں، اور صریح صاد رے یہ عین کے معنی اس شخص کے ہیں جو مغلوب ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ مختلف آفات ہر طرف سے انسان کو اپنا نشانہ بناتی ہیں، اور جن خواہشات نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے اب ان کے مقابلے میں وہ ٹک نہیں سکتا۔ اور پھر خلیفۃ الاموات کی ترکیب اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان اس بات کو نہ بھولنا کہ تم مردوں کے جانشین ہو اور آئندہ انہی کے ساتھ مل جاؤ گے، اور دوسرے لوگ تمہارے جانشین بنیں گے، اور یہ سلسلہ بہت طویل ہے جو جاری رہے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے تعارف کے لیے 6 اوصاف اور اپنے فرزند کے تعارف کے لیے ہر انسان کو پیش آنے والی مشکلات میں سے 14 اوصاف بیان فرمائے ہیں، یعنی در حقیقت اپنے ہر وصف کے مقابلے میں اپنے فرزند کے 2 اوصاف اور اپنی ہر مشکل کے مقابلے میں اپنے مخاطب کی 2 مشکلیں بیان فرمائی ہیں۔ سامعین، پہلا حصہ مکتوب 31 جو کہ مولا کی وصیت ہے مکمل ہوا۔ اب ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگلی نشست میں آئیے دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔